आतोइना कल कौसर, اور وہی انا حضور نے بھی فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی. اب سمجھیے آپ، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور گرامیٹیکلی آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں. جی جی کیونکہ علم کی کمی ہے، پتہ ہی کچھ نہیں، کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں. بالکل ایسے. انے واہ بس جی، انے واہ بس لگے ہوئے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں. ایک ہوتا ہے کلام کے اندر حسر پیدا کرنا، تو حسر پیدا کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. ایسے کلام کے اندر حسر پیدا نہیں ہوتا. حسر کیا ہوتا ہے؟ پہلے حسر سمجھیے. حسر یہ ہوتا ہے کہ بکھرے ہوئے کلام کو ایک نقطے کے اوپر مرکوز کرنا. جیسے آپ سورہ فاتحہ کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی عبادتیں بہت زیادہ ہو رہی تھیں، ادھر کی عبادت، ادھر کی عبادت، اس کی عبادت، ستارے کی عبادت، سورج کی عبادت، بتوں کی عبادت، بلا 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 بلا. اللہ نے یہاں پہ حسر پیدا کر دیا کہ ضمیر منصوب منفصل کو کلام کی ابتدا کے اندر لے آیا. اصل کلام اس طریقے سے تھا نعبد ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو اس ایاک ضمیر منصوب منفصل کو کلام کی ابتدا کے اندر اللہ نے ذکر کیا. تو یہ قاعدہ کلیہ بن گیا کہ جب ضمیر منصوب منفصل کلام کی ابتدا میں آ جائے تو کلام کے اندر حسر پیدا کر دیتی ہے. یہ جو آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہو نا، صرف تیری ہی، یہ صرف تیری ہی اس حسر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. ہاں، نہیں تو یہاں پہ کچھ الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ جو لفظ آپ کو یہ ترجمہ دیتے ہوں کہ صرف تیری ہی. وہ صرف تیری ہی پیدا جو کیا ہے نا، وہ اس ضمیر منصوب منفصل نے کیا جو ابتدائی کلام کے اندر آئی ہے، کیونکہ حسر پیدا کرنے کے لیے ہے. اور حسر اور یہ والا جو کلام ہے نا، انما انا قاسم واللہ یوتی، اس کلام کے اندر بھی حسر ہے. حسر، اے میں ہی تقسیم کرتا ہوں. انما انا قاسم، یہ کلام حسر ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے میں ہی تقسیم کرتا ہوں. اور یہ واو جو ہے نا، واو جو نظر آ رہی ہے، یہ واو عاطفہ نہیں ہے، واو تفسیری ہے، واو تفصیلی ہے. جی تفصیل کے کیا تقسیم کرتا ہوں؟ واللہ یوتی، اس کو تقسیم کرتا ہوں جو مجھے اللہ عطا کرتا ہے. تو اللہ نے کیا عطا کیا؟ فرمایا انا آتوینا کل کوثر. سبحان اللہ. اللہ نے تو پہلے بتا دیا کہ اب محبوبہ تجھے ہم نے سب کچھ دے دیا ہوا ہے، ہاں عطا کر دیا ہوا ہے. اچھا وہاں پر جو سیگا ہے نا، وہ ہے آتا، وہ ہے فعل ماضی، اور اسی فعل ماضی کا یہ یوتی فعل مضارع ہے باب افعال سے. آتا یوتی، جی آتا ہوں. تو کلام اللہ کے اندر ماضی اور کلام رسول اللہ کے اندر مضارع. اب بات بڑی دور گئی ہے، سمجھیے گا، سمجھیے گا، بات سمجھیے گا. تین ہی زمانے ہیں، تین سے علاوہ کوئی زمانہ ہے ہی نہیں دنیا کا. یا تو ماضی ہے، یا حال ہے، یا مستقبل. تو عربی کے اندر حال اور استقبال کو جمع کر کے اس کو کہتے ہیں مضارع. یعنی مضارع کا جو سیگا ہوگا اس کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل. بے شک. تو اب یوتی کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ مجھے دیتا ہے جو دے گا. جی تو دو زمانے حضور نے گھیر لیے، رہ گیا تھا ماضی، وہ اللہ نے گھیر لیا. بے شک. تینوں زمانے اکٹھے ہو گئے، اللہ نے دے دیا ہوا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے دے رہا ہے اور دے گا، تو اس کو میں تقسیم کر رہا ہوں. اب ذرا سنیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے ہیں، اب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی تقسیم کر رہے ہیں. بے شک.
اب بھی میرے آقا ہی تقسیم کر رہے ہیں. لیکن اندھوں کو خبر نہیں ہے. جس کو خبر نہیں ہے اس سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. اندھے تو پہلے بھی تھے, اندھے آج بھی ہیں, قیامت تک ان اندھوں نے رہنا ہے, وہ چلتے ہی رہنا ہے. جب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, جب اللہ مہر کر دیتا ہے دلوں کے اوپر, آنکھوں کے اوپر, کانوں کے اوپر, پھر کچھ نہیں سجائی دیتا. ہاں دیکھنے کو تو وہ انسان ہی نظر آتا ہے, اس کی دو موٹی موٹی آنکھیں ہوتی ہیں, کان بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں ہاتھی جیسے, دل کا بھی بڑا قوی ہوتا ہے, لیکن نہیں کہا کہ نہیں, اللہ کہتا ہے میں مہر کر دی ہوئی ہے, یہ کچھ سن نہیں سکتے, یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے, یہ کوئی سمجھ نہیں سکتے. جب مہر لگ گئی یا آنکھ کے اوپر, کان کے اوپر, تو ان دو راستوں سے ہو کر ہی دل کے اندر پہنچنی ہے نا. دروازے ہی بند ہو گئے, دل میں کیسے پہنچے گی؟ تو یہ معاملات ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب, کمال کر دیا شاہ جی آپ نے آج, بہت خوبصورت تفسیر فرمائی. ماشاء اللہ. بہت خوبصورت تفسیر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھ بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کمال کر دیا شاہ صاحب آپ نے. ماشاء اللہ. اچھا یہ جو اتنا تفصیل سے بیان کیا ہے, بہت اچھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے, مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ مطلب مختلف قسم کی باتیں لے کے رسول اللہ کو اپنی جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساری ان کی فضیلتیں اور ان کی جو مقام ہیں وہ بیان کر دی ہیں, تو اتنے کوئی مشکل بھی نہیں ہے جو کسی کو نہ سمجھ آئیں. جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ مطلب اندھا بہرا ہوگا تو وہی نہیں سمجھے گا, باقی تو سارے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ کرے ہدایت ملے لوگوں کو. بات یہ ہے کہ دیکھیے, بات محمد صاحب یہی ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آس تینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, اپنا کام کرتے جائے, کوئی سنے نہ سنے, سمجھ آئے نہ آئے, کوئی گل نہیں. پھر کی ہویا بھائی, مبلغ کا کام ہے پہنچانا, وما علینا الا البلاغ, ہمارے اوپر اور کچھ نہیں ہے, صرف پہنچانا, پہنچاتے رہو بس. بے شک. نہیں سمجھ آتی نہ آئے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں, مکالمہ کر سکتے ہیں, اپنا گلا پھاڑ سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں صرف اتنا ہی حکم ہے, بس اتنا, زیادہ نہیں, اور نہیں ہم کچھ کر سکتے. شاہ صاحب اب تو بہت ساری چیزیں سائنس نے, یعنی اب تو کافروں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے یہ. شاہ صاحب دیکھیں, جی شاہ صاحب, ایک اور بات تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا لوگ پیغام نہیں سنتے تھے تو وہ کس طرح سے تبلیغ کیا کرتے تھے. وہ پہلے پیار سے بولتے تھے, پھر وہ چیختے تھے, وہ اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ لیتے تھے ان کی جماعت, تو وہ چیخ چیخ کے ان کے پاس جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا تھا, حتیٰ کہ وہ ان کو مارنے لگ جاتے تھے, اور اتنا مارا کرتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنانا بند نہیں کیا تھا. تو یہ ہر عالم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کا کام ہے پہنچانا. کوئی سنے یاد نہیں آیا سنے, آپ کا کام امام ہے احمد پہنچانا. بن حنبل تھے نا, ابھی میں زیارات کے لیے گیا تو میں ساتھ مطالعہ بھی کر رہا تھا چیزوں کا, لیپ ٹاپ میں لے گیا تھا. ہوئے 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 ہوئے, میں کیا بابا جی کی ظلم ہوئے تھوڑے تے بھائی. وہاں ایک معتزلہ کی طرف سے ایک عقیدہ چھڑ گیا, مسئلہ یہ کہ مخلوق کے قرآن مخلوق ہے. معتزلہ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن مخلوق ہے, جی. تو اہل سنہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, قرآن مخلوق نہیں. اچھا جی بھائی, یہ مسئلہ چھڑا, امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا کہ نہیں, وہ معتزلہ جو بادشاہ تھا وہ بھی معتزلہ تھا,
पकड़ लिया जी, कोड़े मारने शुरू किए, कोड़े मारने शुरू किए तो जिस्म की जो चमड़ी थी ना उधड़ के जो वो हड्डियां थी वो नजर आती थी। तो किसी मुरीद ने पूछा, बाबा जी ये जेडे तुहानू कोड़े मारते ने, भी मुसलमान ने, और जिन्हों कोड़े मारे ने वो भी मुसलमान है, ते तुसी क्या इन्हों काफर कहंदे हो कि नहीं कहंदे? ते तुसी इन्हां कोलों अल्लाह कोलों ए दुआ कदी कीती है कि इन्हां कोलों हिसाब लैन दी या जन्म दी कदी कोई बददुआ कीती होए तुसां? बाबा जी ने बड़ा सोहना इरशाद फरमाया। बाबा जी फरमांदे, जब वो कोड़ा मारते हैं ना मुझे, मैं इनको काफर नहीं कहता क्योंकि ये मुस्लिम है, कलमा गो है। हाँ, जी एक मसला शरी के अंदर इख्तलाफ हो गया, इनको नहीं समझ आ रही, लेकिन मैं इनको काफर नहीं समझता। लेकिन जब ये कोड़ा मारते हैं, मेरी चमड़ी उधड़ती है, तो कोड़ा ऊपर आता है, तो उसी वक्त मैं माफ कर देता हूं इनको, उसी वक्त माफ कर देता हूं, कोई बदला नहीं। सुभान अल्लाह। बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, बेशक छोटे लोगों की छोटी बातें होती हैं। हाँ जी। बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल। जिन्हें समझना है समझे, नहीं समझा ना समझे, साडा कोई टेंशन को नहीं, सानू कादी टेंशन है जी, कोई टेंशन नहीं। देखे ना, मैंने वो ऐलान किया, मैंने कहा मैं तो मदीना शरीफ चला गया था, सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीना अपना मस्कन बना लिया ना। माशाल्लाह। तो वहां पे मेरे दिल में आई कि मैं एक ऐसा इदारा बनाऊं जो तकाबले अदयानो मजाहब का होगा, इन फितनों को देखते हुए कि एक ऐसा इदारा यार बना मुबशर शाह, तू कर सकता है ये काम, बेशक तुझे अल्लाह ने इल्म दिया है अगर कुछ, तो तू इसको इसके लिए मजीद कोई कोशिश कर। अभी तक तो हमने मौलवी तैयार किए जो सिर्फ एक मस्जिद की हद तक महदूद हो गए। जी हम एक बच्चे के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, मदरसे के अंदर 8-10 साल वो पढ़ता है, मदरसे का खाता है, लेकिन वो एक मस्जिद की हद तक महदूद होकर रह जाता है। लेकिन फितने जमाना से लड़ने की उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती, जी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो इन यहूदो नसारा मुल्हिदीन कादियानीज इनके इतराजात के जवाब दे, या मतलब इनसे डिबेट कर सके, या इनको इस्लाम की दावत दे, इतनी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उसका निसाब एक महदूद है, उसको एक महदूद निसाब पढ़ाया गया। मैंने कहा मैं एक ऐसा इदारा बनाऊंगा कि जो तकाबुले अदयानो मज़ाहब का अदारा होगा, जिसमें ऐसे स्कॉलर मैं तैयार करूंगा अल्लाह के हुक्म से कि जो इन गैर मुसलमानों के साथ डिबेट करने की सलाहियत रखेंगे। सुभान अल्लाह। बेशक क्योंकि दौर पूर्व फितना आ गया। अब जब मैंने सोचा, मदीने में था, हजूर के दरे अनवर पे मुआजहा शरीफ के सामने बैठा था, जब मेरे ज़हन में ये चीज आई, उसी टाइम मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई, पैगाम दिया, कोई साल डेढ़ पहले की बात। मैंने कहा जी मैं ना एक इदारा बनाने लगा हूं, जामिया खत्म नबूवत। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरा अब साथ दे। अच्छा जी, वो पैगाम तो लॉन्च कर दिया, छोटी सी एक मतलब होता है ना स्टेटस, व्हाट्सएप का एक स्टेटस जी, उससे मैंने आगाज किया, और मैंने फिर वापसी का रखते सफर बंधा। मैंने कहा अब मैं जामिया बना के ही आऊंगा इंशाल्लाह। तो अब उसकी रुकावटें और उसके सारे मामला पहले ही मैंने सोच लिए कि ये होगा, इख्तलाफ होगा, लोग तुझे बड़ा कुछ कहेंगे, तो क्या तू तैयार है? मैंने अपने आप को मुखातब किया ना, मैंने कहा क्या तैयार है तू? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब अगर इजाजत है तो एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? तो मैंने पूछा, मैंने कहा तैयार है तू? तो अंदर से इजाजत मिली, बिल्कुल रेडी, टैट फैट जी। तू कम चक दे, फटे चक तू, देखी जाएगी। ठीक है। हाँ, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, इश्क, देखी जाएगी, देखी तो तुर पे जी। तो ये है कि अभी दोस्तों मैं यहाँ पे जो आया हूँ, जामिया बनाने के लिए आया हूँ, आरजी आया हूँ, आरजी। जाना मैं मदीने ही है वापस, हाँ इत्थे नहीं मैं रहना रूना, लेकिन जामिया खत्मे नबूवत बना के एदा काम टोर के ते फिर ही किते किनारे लगना है। मैं अल्लाह दे हुक्म इंशाअल्लाह। ते दोस्तों तुसां सारियां ने बनाना जे रल के। बेशक इंशाअल्लाह।
ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦੇ, 2 ਬਣਾ ਦਿਓ, 10-15 ਰਲ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਜੜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ। نہیں جو ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਰਲ کے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جی شاہ صاحب ایک ابھی جیسے آپ فرما رہے تھے گرامر کے حوالے سے اگر تھوڑا سا ٹائم ہو تو میں بات کر سکتی ہوں آپ سے؟ جی 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 بالکل۔ جی اصل میں یہ دیکھیں، آپ ہیں باذوق، آپ کو گرامر آتی ہے، مجھے آتی ہے، ہم دونوں کی بات ہم دونوں کو ہی سمجھ آنی ہے اور تیسرے کو آنی نہیں سمجھ۔ ہاں ہاں نہیں، میں صحیح کہہ رہا نا، اے سنڈے اگے بین بجانا والا صاحب ہو جانا ہے۔ چلے ہم پھر ابھی بھی میں نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کو سنانے کے لیے کی ہیں، مجھے پتا تھا اور کسی کو سمجھ آنی کو نہیں۔ جی، اور پھر اتنا یقین کریں کہ اتنا مطلب ایمان تازہ ہوا ہے، اور وہ جو لفظ تھے نا اس طرح سامنے آ رہے تھے کہ جیسے کوئی نقشہ نہیں کھینچ دیتا ہر چیز کا، اکثر قلیل، کیا خوبصورتی سے آپ نے بیان کر دیا ہے کہ پھر جب قلیل کی یہ حد ہے تو پھر کثیر کی کیا ہوگی، تو پھر اکثر کی کیا ہوگی، اور پھر جا کے کوثر کی کیا ہوگی۔ میں کہتی ہوں کمال کر دیا شاہ صاحب آپ نے، یقین کریں۔ اب دیکھیں نا میرے باب، علماء لوگ جھومتے نہیں ہیں، جب ان کو سب کچھ اس کے معنی اور اس کے مطالب، اس کے تہ تک جب علم ہوتی ہے ایک عالم کو، تو جھومتا نہیں ہے، خدا کی قسم تلاوت بے کرتے شک ایسا ہیں، ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، عام بندے کو تو نہیں سمجھ ہوتی ہے نا، جی، وہ جھوم رہا ہوتا ہے اندر خانے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل ایسی ہے کہ جس وقت وہ ذہن میں آتا ہے نا کہ آپ پڑھ کیا رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو الفاظ نکلتی ہیں اس کا جذبہ، اس میں ایک جوش، ایک ولولہ، اور پھر اس کی حد تک جب پہنچتے تو میں نا میرے باب اللہ کی قسم کبھی کبھی ہے نا، میں اتنی قرآن کی تلاوت تو نہیں کرتا، میں کمزور آدمی ہوں، بڑا ہی کمزور ہوں، بہت کمزور ہوں، تو لیکن میں نا ایک آدھ پوری رات میری گزر جاتی ہے اس پہ تفکر کرتے ہوئے، ماشاءاللہ، پوری رات ایک آیت دے اتے ہی، کدی 2 آیتاں، کدی ایک لفظ دے اتے ہی، جی، تے پھر اشک باری ہوندی ہے، پھر رونا تونا ہوندا ہے، پھر بڑا ایک اندر خانے بڑا کچھ ہی ہوندا ہے۔ ہاں جی، بے شک ہے، صحیح ہے، بالکل۔ کیونکہ سانو سمجھ آ رہی ہوندی ہے، ہاں اللہ کا کلام ہے، یہ آفاقی کلام ہے، یہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ بے شک۔ ہاں لیکن شاہ صاحب آپ کے مفتی حضرات کی شاہ صاحب جی ہیں، بات کریں آپ محمد ہاں مفتی صاحب کریں بات۔ شاہ صاحب جو لوگ ہمارا گو کہ اتنا نالج تو اس حساب سے نہیں ہوتا، ماشاءاللہ آپ مفتی ہیں، سسٹر جو ہیں انہوں نے بھی کافی اسٹڈی کی ہوئی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ جو آپ جیسے علماء کی باتیں سنتے رہتے ہیں نا، ہمارے جیسے لوگ جو علماء کی باتیں سنتے ہیں، آپ جیسے ہو گئے شاہ صاحب، دوسرے بھی آتے ہیں ادھر، تو وہ پھر اور بے شمار ہمارے علماء ہیں جو خاص طور پہ جو ہمارے بریلوی نقطہ نظر کے ہیں اور عالم ہیں، صحیح عالم، ان کی باتیں سن کے یہ ساری چیزیں جو ہیں، قرآن بھی صحیح سمجھ آنا شروع ہوتا ہے، یقین کریں، چاہے ہمیں عربی کا اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں سے سن کے تو وہ نا وہ پھر وہ محمد صاحب، وہ اللہ نے فرمایا تھا نا، کونوا مع الصادقین، جی اللہ کہنے لگا سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جی، ہاں ان کے ساتھ ساتھ رہو۔ وہ دیکھیں نا سورہ فاتحہ کے اندر آپ کیا کہتی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، مجھے رستہ دکھا ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، بے شک انعمت علیہم۔ انعام تو کیا، وہ پھر سورہ النساء کے اندر کیا کہتے ہیں آپ، انعام اللہ علیہم، بے شک، ہاں بے شک، انعم اللہ علیہم، من اللہ جن کے النبیین، اوپر تو نے انعام کر دیا ہوا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں، من من النبیین النبیین یا والصدیقین والشہداء والشہداء والصالحین، والصالحین، 69 آیت ہے سورہ النساء کی۔ بے شک، یہ انعام یافتہ یہ ہے، یہ ماضی کی بات ہے، انعامہ فعل ماضی معروف، جن کے اوپر انعام کر دیا ہوا ہے تو نے، جی، ہاں۔ اور یہ بندہ یہ آیت کا جو تعلق ہے وہ پوری آیت یہ ہے
کہ وَمَن یُطِعِ اللہ، یہ قادیانی بھی اس کو بڑا پیش کرتے جی ہیں وَمَن کہ جو یُطِعِ اللہ اللَّهَ اور اس کے وَرَسُولَهُ رسول کی اطاعت فَأُولَٰئِکَ کرتا مَعَ ہے الَّذِينَ، بس وہ جنت کے اندر ان کے ساتھ ہوگا جن کے بے اوپر شک اللہ نے انعام کی ہے، بے شک ان کی رفاقت ہے۔ یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ جی تو جی قادیانی کسی اور تناظر میں پاگل سے ہیں، ان کو پتہ کچھ ہے نہیں، اور اس کو ایسے میم کر پاگل دو، جے۔ اس کو فلان کر دو، بالکل ایسے ہی ہاں ہے۔ تو اور یہ پھر ہے کہ یہ یہ دیکھیں انعام یافتہ بھائی، یہ صالحین، صدیقین، یہ شہداء جو ہے یہ جی اللہ والی تو ہے۔ بالکل۔ اور شاہ جی یہاں پر ہاں ایک جی، چیز کہ من یطیع اللہ و رسول، کہ یہاں پر تو اگر ان کے معنی میں لیں تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نہیں مرد اور عورت وہ دونوں سے بدل جانا ہے، مخاطب ہے۔ بدل جانا ہے، موضوع تو بدل جانا ہے، جی میں کسی تو اور مرد موضوع اور پر عورت بات کر دونوں کے مخاطب ہے، تو نبی تو کوئی عورت ہوئی نہیں، نہیں نہیں، نبی کی وہ والدہ چھوڑ دے، ہوئی ہے، وہ بہن موضوع ہوئی بڑا ہے، بیٹی طویل ہے۔ ہوئی ہے۔ جی میں کہہ رہا ہوں موضوع طویل ہے، وہ اس موضوع پہ ابھی بات نہیں کرنی، چلے وہ ایک ٹھیک ہو الگ گیا۔ ٹاپک ہے۔ شاہ جی اب میں میں یہ تھوڑی ثابت کرنا سی چاہ رہا ہوں کہ نماز ہم اللہ کی پڑھ رہی ہیں جی تو اللہ ہمارے منہ سے کہلوا رہا ہے کہ سیدھا راستہ ان اولیاء اللہ، اور ان اللہ کا بابوں کے راستے کے اوپر چلنا، بالکل اپنا اپنا منہ نہ چک لئیو، بالکل خود اپنے اپنے منہ چک لو تسی، نہ ہی ان علماء کے ساتھ رہنا، ان بے شک اولیاء اللہ کے ساتھ رہنا، بے شک ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ بے شک 5 ٹائم نماز کے اندر ہم یہ کہتے ہیں، جی حالانکہ بالکل نماز اللہ کی ہوتی ہے، لیکن بیچ میں بابا آ گئے۔ ہاں ہاں، جی بابا ضروری ہے، جی بابا پہلے، بابے کی تعلیم بعد میں۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں میری ذات کے اندر تو میں تمہارے اندر اپنا بچپن گزارا، جوانی گزاری، 40 سال گزارے، جی سورہ یونس میں، جی بالکل تو کبھی تم نے میرے اندر کوئی عیب دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے پاس ہم ایمان تیرے کو آتے ہیں، آپ سچے ہیں، صادق امین ہیں، ایمانت دار ہیں، آپ نے کبھی کوئی بے حیائی نہیں کی، کبھی بدنگاہی نہیں کی، کبھی زنا کاری نہیں، کبھی کوئی شراب نہیں، کبھی کوئی چوری نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ جی جب بابے نے اپنی ذات کو منوا لیا پھر اللہ کا پیغام دیا۔ بے شک لوگوں جب تم نے بابے کو مان لیا ہے تو اب اس بابے کے منہ سے سنو اللہ کا پیغام کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں۔ اور بابا پہلے، تعلیم بعد میں، جی بابا پہلے۔ جی حدیث بھی اگر ہم بھائی کوئی بھی دنیا کے حدیث اٹھا کے دیکھ لو، بابا پہلے۔ ایک حدیث کو روایت کرنے والے 10 بابے ہیں، ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، آخر میں کہتے ہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اب بابوں کے اندر ہو گیا شک کسی کو۔ ایک بابے کو کسی نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کے راستے کے اندر کھا پی رہا تھا، وہ سنت کا تارک تھا۔ جی محدثین کہنے لگے اس کی حدیث لینی نہیں ہم نے، یہ ضعیف بندہ ہے، جی فلاں جگہ اس نے جھوٹ بولا تھا ایک دفعہ۔ جرح و تعدیل کی کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا، ایک ایک راوی کے اوپر جرح ہے۔ نہ بھائی یہ حدیث اسی کو نہیں لینی، وہ پوری حدیث ہی چھڑ دیو، حالانکہ وہ اللہ کا کلام، نبی کا کلام تھا وہ، جی اور نبی کا فرمان چھوڑ دیا ایک بابے کی وجہ سے۔ صحیح وہ تم کہتے ہو بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا کوئی اور۔ اوے انی دیا پترا، تینوں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، پاگل آ جیا، بالکل صحیح بابا ہی تے سب کچھ ہے وے، اور کی ہے۔ جی جنہیں دسیا تانوں۔ ایک ذرا تھوڑا اس بات کو سیکنڈ بھی کرتا ہوں، اور وہ یہ جو مطلب قرون اولا جس کو رسول اللہ نے کہا ہے، اس دور کے جو امام ہیں ان کی بات مانی جائے گی یا آج کل کے حوالے سے مطلب وہ جو ان کی بات مانی جانی ہے جی، جو سینہ تھا سیدنا ہم تک پہنچی یہ بات۔ ہاں، اگر ان کو ہم جب تک یہ قرآن کو ہی لے لو، قرآن بھی بابوں نے پہنچایا نا ہم تک، ایسے ہی سر، ایسے ہی کیونکہ اڈ کے تیرے کول تے نہیں پہنچیا، جیلم اکیڈمی دے وچ۔ پاگل ہو گیا تو۔ بالکل صحیح کہا اپنے ضلع میں اکیڈمی۔ اچھا شاہ جی اب میں تھوڑا سا آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو جی تو۔ جی جی، اب فرمائیں۔ جی شاہ صاحب، جیسا کہ اکثر جو قادیانیوں کے سب جب بات ہوتی ہے تو یہاں بہت سارے صاحب بھی سن رہے ہیں،
کہ سورت فاتر آیت نمبر اچھا چل ایک منٹ عمر بابا جی ایک منٹ ٹھہرو جی جی یار سنن دیکھن والے دسو ذرا مینوں سارے ایویں منہ چک کے اوتھے جا تو اوتھے نہ جا کون مینوں ڈکٹیٹ کر سکتا ہے میں آزاد بندہ ہوں میں ابھی تک جو بیٹھا ہوں کوئی غلط بات کی ہے تو بتاؤ کوئی اللہ رسول کی گل کر کے جا رہے ہیں نا یار الحمدللہ اوتھے جاؤ اوتھے نہ جاؤ اوتھے جانا ہے تو اوتھے نہیں جانا کیوں بھائی تیری مننی سی ہے مبشر شاہ آزاد آدمی ہے بالکل آزاد کوئی پابند نہیں اینو کر سکتا سوائے اللہ رسول تو جی کرو جی گل تسی جی سورہ نساء میں اللہ پاک فرما رہے ہیں بل رفع اللہ علیہ بلکہ اٹھایا اللہ تعالیٰ نے طرف اپنی. اور اسی طرح سورۃ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 10 میں الیہ یصعد الکلمۃ الطیبہ کہ طرف اس کی چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات. اب ہم جب رافع کیا معنی دیکھتے ہیں تو اس میں ہے کہ رفع اللہ بہا درجات، رفع اللہ کلمات. اور اس کا ایک جتنے بھی معنی ہیں اس کے قرآن کریم میں اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح سے آ رہے ہیں. اس میں ہے جی ورفعنا، ٹھیک ہے، اس کو اسپریچولی کہ ہم لوگ ایگزالٹ، وی ایگزالٹیڈ، کہ ورفعناہ، رفعناہ، نرفع درجات، ورفعنا یرفع، مرفوعۃ مطہرہ، رفیع الدرجات، ترفع، رفع بعضهم ورفعنا بعضهم ورفع بعضهم پھر ہے متوفی کا رافیو کا حافظۃ الرافیہ نرفع الدرجات. یہ وہ الفاظ ہیں جن کو ہم درجات کے معنی میں اور روحانیت کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بلند فرماتے. لیکن اسی طرح جب حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے الفاظ آتے ہیں وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہاں پر مکان جو ہے یہ آ رہا ہے ظرف مقام پر دلالت کر رہا ہے کہ بلند کیا مکانن جگہ کو، علیًّا پھر ظرف زمان کے اوپر دونوں کے اوپر دلالت کر رہا ہے. اب جس وقت اس کے معنی عام لوگ جب درجات لیتے ہیں تو یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس وقت ہم بات کرتے ہیں متوفی کا رافیو کا الیہ، ٹھیک ہے، اور جس وقت ہم بات کرتے ہیں بل رفع اللہ علیہ، تو پورے قرآن کریم میں جہاں پر معنی جو ہے روحانیت کی طرف، درجات کی طرف، یعنی ڈگری کی طرف یا آنرشپ کی طرف جاتے ہیں، اس وقت تو یہ معنی نہیں لیے جاتے، ٹھیک ہے نا، اس وقت. لیکن پورے قرآن میں علیہ اور الہ کے ساتھ اور مکان کے ساتھ رفع کے معنی جو ہیں یہ جو ہیں وہ آپ کی فزیک کے ساتھ آتے ہیں، جس طرح کہ یس آدو کے ساتھ ہے. تو اس کے اوپر میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑی سی اگر آپ تشریف فرما دیں تو. جی تشریح کر دیتے ہیں، پھر کیمرہ آن کر کے کرنی پینی ہونی تو نہیں ہونی. اچھا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، السلام علیکم. جی ریکارڈ کر لیے گا تاکہ آپ وہ ہو رہی نا. جی میں کر لیتی ہوں، ریکارڈ کر لیتی ہوں. بالکل. یہ اب مرر تو نہیں ہوگا کیمرہ، مجھے سمجھ نہیں کہ مرر کیسے ہونا ہے. تو بہرحال یہ لفظ الٹے نظر آئیں گے آپ کو. شاہ صاحب اگر کیمرہ آپ کا فکس ہے؟ کیمرہ فکس ہے، لیکن یہاں نیچے ایک آپشن آیا کرتی ہے مرر کی، وہ جب لیکن یہاں سے کیسے لیکن کروں؟ آپ لکھیں، ذرا لکھیں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر سیدھا ہی نظر آئے گا. نہیں سیدھا نہیں نظر آنا نا، مرر ہوگا. آپ شاہ اچھا جی، صاحب بہرحال پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سورہ النساء آیت نمبر 157 158 یہ دو آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، زیر بحث. ٹھیک ہے جی. اب سمجھیے گا اس معاملے کو، ذرا سمجھیے گا. آج تفصیل سے
میں اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں بہت شکریہ شاہ گرامیٹیکلی. شاہ جی. یہاں پہ مجھے ہے کیمرے کو دیکھ لینے دیں کہ اگر ہم اس کے کیمرے کو کچھ کر سکیں کہ جس میں یہ سیدھا جو ہے وہ آ جائے. میرے پاس وہ آپشن نہیں ہے، شاید آپ کے پاس کوئی ہو. جی میں دیکھ رہی مرر ہوں سیٹنگ میں ایک ہوتا ہے، جا مرر کیمرہ. مرر کیمرہ مرر چلے کوئی نہیں، ویسے بھی گزارا ہو جائے گا، چھوڑ دیں، کوئی نہیں، اتنی ٹینشن نہ لیں، چھوڑیں. جی یہاں پہ دیکھیے جی، اللہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جی کہ سالہ بو ہو. جی اچھا نہیں، سالہ بو سے شروع ہو رہا ہے، ماں کا تالو. ماں کا اچھا تل جی ہاں جی، ماں کاتا لوہو. اسی کے ساتھ ایک لفظ ہے ماں ماں سالابو. جی سالہ بو ہو. جی اچھا سمجھیے گا ذرا بات کو. یہاں پر یہ جو ہو ہے نا، ہو ضمیر ہے، جی یہ ضمیر ہے. بے شک. ضمیر کا قاعدہ کلیہ یہ ہوتا ہے، جب بھی ضمیر آتی ہے وہ اپنے مرجے کی طرح لوٹتی ہے. ٹھیک ہو گیا، جس کے لیے بولی گئی ہو، جس کے لیے استعمال ہوئی ہو. جی جی، اسم دو طرح کا ہوتا ہے، یا اس میں ظاہر ہوتا ہے یا اس میں ضمیر ہوتی ہے. ضمیر ہوتا ہے بالکل. ظاہر جیسے المسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ اس نام میں کے ساتھ ظاہر ہے. جی. اور اب ایک ہوا عبارت کے اندر جب جب بات آئے گی تو ضمیروں کی صورت میں آئے گی. جیسے میں قائد اعظم کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں. جی قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پاکستان بنایا. جی انہوں نے جی. اب ضمیر آ پاکستان گئی. کے لیے بہت محنت کی. جی یہاں پر ضمیر آ گئی. صحیح. وہ بہت ذہین تھے، جی وہ بڑے سچے تھے. جی اس کلام کو اگر میں ایسے کہوں، قائد اعظم نے پاکستان بنایا، قائد اعظم بڑے ذہین تھے، قائد اعظم بڑے سچے تھے، قائد اعظم بڑے محنتی تھے، قائد اعظم بہت جی بڑے تو اب یہاں وکیل پر تھے، ضمیر تو جو کلام کے اندر ہے حسن ختم ہو جاتا ہے. جی بالکل. کہ بار بار ایک شخصیت کا میں نام لے رہا ہوں، جی تو کلام کو ادبی پیرائے کے اندر پرونے کے لیے مجھے ضمائر کا سہارا لینا پڑتا ہے. جی بالکل. کہ اس میں ظاہر کو ایک دفعہ ذکر کر دیا، اس کے اور پھر بعد ضمیر کے ساتھ. تم ایک اتنی موٹی کتاب بھی اگر بناؤ گے نا تو آگے ضمائر ہی آئیں گے. بے شک. اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جی کتاب کا ذکر پہلے، آگے ضمیر، اس میں کوئی شک نہیں. ہو ضمیر کا مرجع، جی الکتاب. الکتاب ہے. جی بالکل. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی ادھر بھی یہی ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر پہلے آ گیا. جی اس ہو سے مراد یہ کہ حضرت انہوں عیسیٰ. نے قتل نہیں کیا عیسیٰ ابن مریم کو. ایسا جی ہی ہے، بالکل ایسے ہی. ساتھ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. جی عیسیٰ ابن مریم بتائیے، جسم کا نام ہے کہ روح کا نام ہے یا دونوں کا نام ہے؟ جی عیسیٰ عیسیٰ میں نا دونوں کا نام. عیسیٰ ابن مریم ایک وہ شخصیت ہے، جسم اور روح، نفس اور جسم دونوں ہے. دونوں کا نام. ایگزیکٹلی. فقط روح کو تو نہیں کہتے عیسیٰ ابن مریم، نہیں، فقط جسم کو بھی تو نہیں کہتے عیسیٰ ابن مریم. نفس کا کوئی نام نہیں ہے. نفس جو ہے نا وہ اللہ کا حکم. جی نفس الگ چیز ہے، روح کی جی بات کر، جسم کے نام عیسیٰ ابن مریم ہے نا. روح کی بات کر. جی روح اور جسم کے مرکب کو کہتے ہیں راجولن. ایسے جی ہی ہے. جی بالکل ایسے ہی. روح اور جسم کے مرکب کو کہتے ہیں المسیح عیسیٰ ابن مریم. ایسے ہی ہے، ایگزیکٹلی. جی بالکل ایسے ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. تو مجھے ذرا بتائیے گا میرے باپ، اس ہو سے مراد عیسیٰ ابن مریم کا وہ جسم ہی ہے نا، جسم اور روح جسم کا بھی اور روح مرکب دونوں ہیں. دونوں ہی ہے نا. دونوں. وہ جو ایک راجول ہے، جی ایک جو شخص زندہ ہے، جی زندہ ایک ہے. مرد ہے، وہ مراد ہے. ایسے ہی ہے، جی ٹھیک ہو گیا. یعنی انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا. ایسے ہی ہے. جی بالکل ایسے ہی. انہوں نے
ईसा इब्न मरियम को सलीब नहीं दी, ऐसा नहीं ही दी, है। नहीं दी, बिल्कुल बस बिल्कुल बात ऐसा। 2 और 2 4 करके खत्म करनी है हमने। जी अगली आयत में अल्लाह कहता है बल रफअहुल्लाहु, ये लिख लेते हैं इधर, ये हूँ, ये भी वही जमीर है। अब इस जमीर से मुराद क्या है उमेर बाप? जी, बर रफा आप बुलंद किया, हु जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। ईसा अलैहिस्सलाम, बल्कि जी, अल्लाह ने बुलंद ईसा इब्न किया मरियम को बुलंद कर दिया, जी, ऐसे ही है। यहाँ पर राफा में हुआ जमीर अल्लाह ताला, वो छोड़ते हैं, उस हुआ को नहीं हमने लेना। जी हाँ जमीर जो है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, हाँ नहीं हु की। जी, हु जमीर से मुराद कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह का मुरक्कब। जी बिल्कुल, बात क्लियर हो गई है कि कत्ल नहीं किया था, सलीब पे नहीं चढ़ाया था, बल्कि उस जिस्म और रूह के मुरक्कब को उठा के ऊपर ले गया। सुभान बस अल्लाह, बात बहुत खत्म खूब हो, शादी, बहुत खूब, जबरदस्त। बात खत्म होगी। 2 और 2 4 करके हमने काम सही कर लिए। और फिर इलैही तरफ अपनी, फिर नहीं नहीं वो छोड़ दे, वो अगली की सारी बातें छोड़े। चलिए ठीक हो। हमें तो ये कहते हैं रूह को उठा के अल्लाह ले गए। रूह जी कैसे? ऊपर जी 2 तो जो जमीरें हैं, उधर तुम जिस्म और रूह का बिल्कुल, मुरक्कब ले रहे हो, नीचे आके माशा वो रूह रह गई, यहाँ हद हो गई है। ठीक हो जिस्म गया, अलग कर दिया, रूह अलग हो गई है, ये कैसे हो गया? बिल्कुल। और 2 जगह पर अल्लाह ताला ने मतलब एक मकान के ऊपर और ये 2 जगहों के ऊपर अल्लाह ताला ने जिस्मानी तौर पर जो है मतलब इसको बुलंद किया है। इतनी मेरे इतनी हिसाब से टिपिकल जमात, गुफ्तगू नहीं करनी, नहीं लोगों को समझ आनी। अच्छा मेरे ठीक है, बाप तो मैं आपसे 2 तो और मैं 2 कर 4 सकती हूँ। करके जैसे मैंने अर्ज किया है ना, ऐसे जी जी समझाएंगी, आम से बंदे को समझ आ जाएगी। बात तो बस ठीक है। ठीक हो गया, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि ये हाजिरीन में से किसी को कोई बात समझ आई है या कोई इतराज है तो करें भाई, हाजिरीन में से। जी जी, मुझे समझ आ गई आपकी बात। बिल्कुल समझ आ गई है जी मुफ्ती साहब, ये बहुत तो जबरदस्त समझाया अभी तो शाह हम साहब सब आपने। देवेश शाह साहब आपको सुन रहे हैं गौर से। चलो कोई नहीं तो इतराज है, आप, मोतरीज इतराज करे तो कोई समझ आएगी आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और शाह साहब जो मतलब फिर कुरान करीम में 2 जगह पर हो गया ना कि एक तो मतलब यहाँ पर अच्छा, फिजिकल यहाँ पर और जिमनी जो गुफ्तगू है वो भी मैं जरा साथ ही करके तो फिर इस मौजू को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। जी जी कुरान का कायदा कुलिया ये है कि वो लफ्जों के गोरख धंधे के अंदर नहीं आपको फंसाता। जी ये कायदा कुलिया है ही नहीं ठीक है, कि इसका तर्जुमा ये, इसका तर्जुमा ये, लुगत में ये लिखा है, डिक्शनरी में ये लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पीछे आपको नजर आ रही है लिसानुल अरब जी ताजुल उरूस, जी नजर आ रही है? जी आ रही है। क्या तर्जुमे आप इसमें से तलाश करेंगे? नहीं हम तो इसमें एक से एक लफ्ज जो होता है, नहीं नहीं अभी आप तो मेरे बाप कुरान की जो खामोश रहें। तर्ज गुफ्तगू है मैं उसको भी, और शान सियाको सबाक को देखना पड़ेगा, शान नजूल को देखना पड़ेगा, मैं और अर्ज वो कर रहा सारी हूँ, चीजें। मैं अर्ज कर रहा हूँ एक मिनट। तो ये है कि कुरान के लफ्जों को नहीं देखा जाता। कुरान को जब देखा जाता है तो वो देखा जाता है मफहूम शरई, ना कि मफहूम लुगवी या इस्तिलाही नहीं मुराद होता। ये कायदा कुली है। मेरे सामने इल्म मंतिक की किताब है तसहीलुल मंतिक, जी छोटा सा कायदा है। यहाँ पर सफा नंबर 26 और 27 के ऊपर एक बहस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम्म मनकूल कहते हैं, मनकूल वो मुफरद है जिसे वाजे ने इब्तदा में तो एक माना के लिए वदा किया हो, फिर बाद में किसी दूसरे माना के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा हो, ठीक है, और दूसरे माना में इसका इस्तेमाल इस तरह मशहूर हो गया हो कि उसके पहले माना यानी मौजू लाहू को, यानी मौजू लाहू जिसके लिए वदा किया था, वज़ा किया गया हो। मौजू लाहू को बिल्कुल छोड़ दिया गया हो। लोग पहले मफहूम को बिल्कुल छोड़ दें, एक नए मफहूम के अंदर वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, इसको कहते हैं मनकूल, नकल किया गया। नकल किया गया, सही, यानी ये नकल किया गया है, इसके पहले मफहूम को लोगों ने छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, अब वो मनकूल जो होता है नाकिल के एतबार से 3 किस्म का बनता है। ठीक है। मनकूल या जो है मनकूल ये नाकिस के हिसाब से 3 किस्म का बनता है। नाकिल नकल करने वाला, ठीक है, नकाल की तरफ से, ठीक है, हाँ, नकल करने वाले के एतबार से 3 तरह का ये बनेगा। ठीक है, या मनकूल शरई होगा, या मनकूल उर्फी होगा, या मनकूल इस्तिलाही होगा। ये दोबारा से बोले शायद सब मैं लिख लूं। शरई शरीयत वाला, मनकूली शरी, यानी ठीक है, नाकिल नकल करने वाला या तो शरीयत से ताल्लुक रखेगा, ठीक है,
नकल करने वाला उर्फ आम से ताल्लुक रखेगा, ठीक है, नकल करने वाला कोई एक फन का माहिर होगा ठीक होगा, इस्तिलाही। नाकेलीन अलग अलग हो गई है ना। ठीक हो गया। अब देखिए ये कायदा कुली है, कहते हैं मनकुले शरई, अगर नाकिल अरबाबे शरा हों ठीक है, तो उसे मनकुले शरी कहते हैं। जैसे लफ्ज़ सलातुन, इसका लुगवी माना तो दुआ है, जी, लुगत ये बताती है कि इसका तर्जुमा है दुआ, लेकिन शारे के नजदीक सलात अरकान मखसूसा को कहते हैं। ठीक है, राफा हो, तवफ़ा हो, बल हो, शुबिहा हो, कोई सा भी लफ्ज कर ले, ठीक उसका है। वो वाला मुराद नहीं होनी जो लुगत ने बताई है। ये मनकूली शरीयत को शरई देना, और शरीयत ने इसे मुराद क्या ली अरबाब है, शरा के साथ होगा, ठीक है, शरीयत को देना, शरीयत ने इसे मुराद क्या ली है। ठीक है। लुगत भाई में लफ्ज है, इस्तिलाह में, मकर लफ्ज है, मकर, जी, मकर का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो, जी, मकर का लफ्ज नबी के लिए इस्तेमाल हो, मकर का लफ्ज काफिर के लिए इस्तेमाल हो, क्या तर्जुमे सबके बराबर होंगे? नहीं, बिल्कुल लफ्ज एक है, तीन अलग अलग शख्सियात, बिल्कुल सही, तीन अलग अलग हस्तियां, क्या तर्जुमे सबके लिए बराबर करोगे? नहीं करेंगे, अल्लाह भी नहीं मकर करता है, बंदे भी मकर किया, नबी नहीं। ने भी मकर किया। नो, बिल्कुल नहीं, ये फिर अलूम कुरान, जो जी, कुरानी अलूम है, जी, जो हमारे इल्म कुरान की किताबें हैं, वो किताबें हमें बताती हैं कि हस्ती को देख के तर्जुमा किया जाएगा, ऐसे मुंह उठा के तर्जुमे नहीं कर देंगे। सब सही, खोते घोड़े एक जगह से ना बनी जाओ, तो पता है नहीं जाहिल हो। अच्छा जी, आगे मनकूल उर्फी, जी, अगर नाकिल उर्फ आम वाले हों तो उसे मनकूल उर्फी कहती हैं। जैसे लफ्ज दाबातुन का ठीक है, लुगवी तर्जमा तो हर वो जानवर है जो जमीन पर रेंग के चलता है, जी, जमीन के चलता साथ है, चिपक के, ऐसे जी, जैसे सांप जिसके है, पाँव के बगैर, हाँ, जिसके पाँव के बगैर। Exactly. असल ये लफ्ज उसके लिए बना था, जी, लेकिन उर्फ यानी आम लोगों ने अब चार टांगों वालों के लिए भी बोलना शुरू कर दिया, तो उसको दाबातुल अर्द कहते हैं। दाबातुल अर्द है या दाबा कहते हैं, जी, ये जानवर, चार टांगों वालों को भी इन्होंने बोलना शुरू, ये उर्फ है ना, जी, उर्फ आम हो गया ना। एग्जैक्टली, तो मनकूल नाकिल जो है ना, वो उर्फ आम के लोग हैं। जी, यहाँ पे अरबाबे शरा नहीं, अरबाबे शरा ने वो शरीयत के मामलात को शरीयत के देखना, माने किया, जी, उर्फ आम ने अवामी मामलात आम देखने अवामी हैं। मामले समझे के कि नहीं पास, समझे? जी, अब देख लें कि मखसूस फन के लोग हैं, इल्म मंतीक है, इल्म फलसफा है, इल्म बलागत है, इल्म बदी है, बयान है, फसाहत है, तफसीर है, इल्म इल्म तफसीर, सरफ है, इल्म नाहव है, जी, तफसीर इल्म फिक है, उसूल फिक है, जी, हदीस है, उसूल हदीस है, तफसीर है, तो अलूम है ना। बेशक, इन फनून के माहिरीन जो हैं, जी, वो एक लफ्ज को किन किन मानों में लेते हैं। सही, लफ्ज एक है, लफ्ज एक, इल्म सरफ वाला उसको किसी और माने में लेता है, इल्म नहव जी, वाला किसी और में, इल्म मंतिक वाला किसी और में, जी, फलसफे वाला किसी और में, लफ्ज एक है। जी, तो बिल्कुल ये सही, फन के माहिरीन जब लफ्जों को अपने मानों में लेते हैं तो उसको कहते हैं मनकुल इस्तिलाही। अगर नाकिल एक मखसूस तबका और ग्रोह हो तो उसे मनकुल इस्तिलाही कहते हैं। जी, जैसे लफ्ज इस्म का लुगवी माना बुलंदी और उल्व है, इस्मुन, जी, बुलंदी और उल्व, लेकिन नाहवियों के नजदीक इस्म वो कलमा है जो तन्हा अपना माना दे और कोई जमाना उसमें ना पाया जाए। जी, हम आम रूटीन में कहते हैं कि आपका इस्म मुबारक क्या है, अब ये मनकूल उर्फी हो जाएगा कि उर्फ के अंदर इस्म से मुराद नाम होता है, नाम, ठीक है, ये मनकूल उर्फी हो गया। अब ये मनकूल इस्लाही ना रहा, ना ही मनकूल शरी है। सही, तो ये बात है कि
یہ والی جو بات قرآن کے اندر وہ لفظ ہے تو اس آیت میں اس کا ترجمہ یہ تو اس میں یہ، او شاہ صاحب بھائی تو شاہ ایک صاحب منٹ جو مجھے ایک سمجھ منٹ آئی، ایک منٹ جی جی یہ کسی کا شور آ رہا ہے آپ جی کی طرف شاہ، سے ہی آ رہا ہے؟ نہیں شاہ جی میری طرف سے نہیں آ رہا، میں بالکل اکیلی بیٹھی ہوں، نہیں وہ کوئی مائک میں کوئی ایشو ہو گیا، مائک میوٹ کریں گے نا، فون مائک ختم۔ میرا میوٹ ہے۔ اب بھی آ رہا جی شور آ رہا ہے اچھا ہے؟ ٹھہرے اب میں اب آ رہا تھا۔ اچھا چلیں چھوڑیں، بات کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ وہی ہم مانیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے وہ ہم وہ مانیں گے جو علماء کرام نے ہم تک پہنچایا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت اکیلی قرآن کا نام نہیں ہے، قرآن کے ساتھ چلے گی حدیث، جی فقط قرآن اور حدیث بھی نہیں ہے، نہ بھائی نہ، ساتھ چلے گا اجماع امت، اجماع کہتے ہیں علماء کا اجماع، لیکن یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ آئے گا نا، اور اگر جناب ضرورت پڑے فقط اجماع بھی نہیں، ساتھ چلے گا قیاس، جی ان چار اجتہاد، چیزوں کو ادلہ اربع کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ ادلہ اربع سے جو چیز ماخوذ ہوگی وہ آج 14ویں صدی کے اندر اور 15ویں صدی کے اندر تو اٹھ کے قرآن کے من مانے ترجمے، من مانی تفسیریں کرے گا تو کون مانے گا؟ وہ ٹھیک ہے، پہلی 14 صدیوں کے اندر کبھی کسی عالم نے یہ بات کی نہیں جو تو کر رہا ہے، تیری بات مانے، ہم 14 صدیوں کے علماء کی بات مانے صحیح، ہیں؟ تجھے تو وہ پٹھی تک تو نہیں آتی نہیں ہے تو اٹھ کے بڑی بڑی قرآن کی تفسیریں کر رہے، ترجمے کر رہے، تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے؟ تو یہ باتیں جی شاہ جی مجھے جو چیز اس سمجھ آئی آپ کی اس پہ کہ آپ نے فرمایا کہ منقولی جو ہے وہ شرعی، منقول عرف عام جو ہے اس پہ، اور منقول فن ماہر، یہ تین چیزوں کے ساتھ مل کے جب ہم قرآن کا ترجمہ کریں گے تو اس میں 5 چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو دلیل استدلالی، تصریف الآیات، اصول حدیث، سیاق و اسباب، اور عربی گرامر، یعنی استدلال لیا جا رہا ہے اس سے۔ کیا میں صحیح سمجھی ہوں؟ نہیں نہیں یہ نہیں، یہ پتہ نہیں کون تھا قاعدہ آپ نے کہاں سے نہیں نہیں، میں نے بنایا؟ آپ ہی کے قاعدوں میں سے لیا نا کہ پہلی نہیں چیز نہیں 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 منقول نہیں نہیں شرعی، کہ نہیں شریعت نہیں، اس کے بارے میں وہ کیا یہ ہے کہ بس منقول شرعی مانا جائے گا، بس ٹھیک ہو گیا، لیکن خلاصہ آپ نے کلام منقول یہ ہے دعویٰ کہ کا منقول جو شرعی مدار مانا جائے گا، آپ نے، نہ کہ منقول عرفی یا نہ ہی منقول اصطلاحی۔ ٹھیک ہو گیا، اصطلاحی میں تو ہم لے رہے ہیں نا، اصطلاحی معنوں میں تو ہم استعمال کر رہے ہیں شاہ جی۔ نہ اصطلاح نہیں چلے گی شریعت میں، شریعت الگ ہے، اصطلاح الگ ہے۔ تو جس وقت ہم رسول کے معنی کرتے ہیں یا کوئی نبی بندہ کے معنی یہ کرتے نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ میں اصطلاحی لے رہا ہوں یا عرف عام کا لے رہا ہوں کہ عرف عام کے اندر اس چیز سے مراد یہ ہوتی ہے، اس بیوقوف کو یہ کہا جائے گا کہ بیوقوف انسان، عرف عام کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے، بات تو شریعت کی ہو رہی ہے، تو عرف عام کو بیچ میں لے آئے۔ دیکھیں شاہ جی، عرف عام ایک الگ چیز ہے، دیکھیں شریعت ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیں ہم جب لغوی معنوں میں نبی اور رسول کے معنی لیتے ہیں لغوی معنوں میں، لیکن جب ہم اصطلاح میں لیتے ہیں تو ہم نہیں اس سے نہیں، مراد نبی کب اور لیتے رسول کے معنی بھی لغوی نہیں چلتے، شرعی چلیں گے۔ ہیں؟ اصطلاحی چلیں گے نا پھر وہاں پہ۔ نہیں اصطلاحی بھی نہیں چلیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہاں ہاں، شرعی چلیں گے، شرعی، شریعت نے نبی اور رسول، حالانکہ رسول کا ترجمہ ہوتا ہے بھیجا ہوا، ٹھیک ہے، تو کیا میں اپنے شاگرد کو بھیجتا ہوں کوئی بوتل لینے کے لیے، بوتل لے کے آؤ بازار سے، تو کیا جی وہ رسول بن گیا ہے؟ نہیں، تو پھر وہ اس کے شرعی معنی ہے یا اصطلاحی معنی ہے وہ؟ بھائی شرعی معنی تو یہی ہے کہ جو اللہ نے رسول بنائے، جی اللہ کا پیغام بشر تک پہنچانے کے جو پہنچانے کا، نہیں اللہ نے جس کو بھیجا۔ بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ ہم لوگ جب بات کر رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ اصطلاحی طور پر ہم اس کو بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ معنی غلط ہے، ہم اس کو کہیں کہ شرع یہ بیان کر رہی ہے، رائٹ؟ شرع یہ کہتی ٹھیک ہے، ہے، یہ جی جی، نبی کا ویسے لغوی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا، لغت تو یہ کہتی ہے، نبی نبی ان کا، جی لیکن ہر جوتشی کو کیا آپ نبی کہیں گے؟ نہیں، جو جوتشی ہیں، جو جادوگر ہیں، جو غیب کی خبریں لوگوں کو کبھی کبھی جادو کے ذریعے بتاتے ہیں، تو کیا وہ نبی بن گئے؟ بے شک،
تو یہ بات ہے، یہ نہیں ہوگا، شریعت کا معنی سمجھا جائے گا نا. دیکھیں علیم، اللہ کا جو رسول ہے وہ ان اللہ یستفی، یعنی اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور لوگوں میں سے، انسانوں میں سے جن کو چن لیتے ہیں اپنا پیغام دینے کے لیے. ہاں جی. تو وہ اب اس کا ترجمہ کچھ معنوی طور پہ یا مفہومی طور پہ یہ بنے گا کہ چنتا تھا اللہ، جی کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. ہوں ہاں لغوی ترجمہ جب آپ کریں گے، لغت میں تو یہی بنتا ہے ترجمہ، لیکن جو ایک مفہومی ترجمہ یہ تھا کہ جب اللہ چنا کرتا تھا. جی بالکل بالکل، ہاں بڑی جی. خوبصورت آپ نے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے تھے، اللہ ہاں تعالیٰ اس طرح فرماتے، مطلب لائک کہ وہ اس طرح کے جی معنوں جی میں جی آتا جی. نا. جی یہ بالکل، حقائق ماضیہ ہے، اس کو کہتے جی ہیں حقائق ماضیہ. ماشاء اللہ، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل اچھا صحیح. عمر باب آپ بیٹھے ہیں آپ لوگ، تو پتہ نہیں ساڈے دوواں دیاں گلاں انہاں لوکاں نوں سمجھ آئیاں جے کہ نہیں. رب رکھا اسی اپنی بینی بجا کے ٹر چلے ہیں، جی کسی نوں بالکل سمجھ ایسا. آئے نہ آئے ساڈا کی. نہیں نہیں، میں تھوڑا سا اگر ان کو نہیں سمجھ آئے گی تو میں مزید کوشش کروں گی کہ میں نے مطلب مجھے اللہ کا شکر ہے کہ سمجھ تو آئی ہے جو آپ نے فرمایا ہے کوثر کے حساب سے بھی، اور کثیر قلیل اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ میں جتنے بھی پڑھے ہیں مطلب میری جو اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر، تو ان کو میں ان کو جو لیبریٹ کر دوں گی دوبارہ سے ایک دفعہ پھر انشاءاللہ. جی تو بہت شکریہ. علیم صاحب نیچے لکھ رہے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت والے آخری نبی ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں بک آ بک جائیں، بک آپ بک علیم بک صاحب بک کو بک بلا لیں نیچے. قادیانیوں کی ختم ہی نہیں ہوتی. ہمت کرو نا، سامنے آ کے مکالمات کرو ہم سے. ٹپ 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 لگائی ہوتی ہے تم لوگوں نے. جی سامنے آ کے بات کرو. بلا لیا میں نے. چل چل آ ادھر آ، نکل باہر، چل جی کر بلایا ڈیبیٹ میں میں نے. نل. جی علیم صاحب آ جائیں، تشریف لائیں، ٹپ ٹپ نہ کریں، آ جائیں آپ، آ جائیں آجا آجا، میں چلا ہی سا بالکل، تے میدان لانے ہو نہیں. چل آ. آ جائیں آ جائیں. وہ بھاگی گئے. دوڑ گئے بس، یہی ہے بولتیاں بند. ٹپ ٹپ کرو بس بہ کے تھلے. بالکل نہیں آنا مفتی صاحب انہوں نے وہ نہیں گئے. وہ نہیں آئیں گے. اوقات تو اتنی ہے، کوڈی جنی تہاڈی اوقات نہیں ہے. ٹپ 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 لائی ہے تساں، ہیں وڈے قادیانی. دیکھیں شاہ صاحب، قرآن کریم ہمارے اٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے، ہمارے مجددین کی باتیں، ہمارے مجددین کی تفسیریں، ہمارے علماء کی سارا کچھ، تو پہلے لے کر ہو نا اپنا کوئی 1400 سال پہلے، کہ تمہارا بھی کوئی تھا وہاں پر. اور نہیں جی، سیدھی سی بات ہے، مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اگر مجھے سچا کرنا ہے یا جھوٹا کرنا ہے تو میری کتب مصوفہ سے مجھے کرو. جی ہم تو مرزے کی کتابوں سے باہر جائیں گے نہیں. مرزے نے خود یہ معیار بنایا ہے، مرزے نے خود یہ معیار بنایا ہے. وہ کہتا ہے میری کتب مصوفہ سے مجھے سچا یا جھوٹا کرنا ہے، قرآن دی اس کی سے نہیں. ہم تو مرزے کے معیار. پھر آگے وہ یہ عبارت میں نکال لوں تاکہ پھر میں آپ کو دکھاؤں. جی جی وہ آگے کہتا ہے کہ جو بندہ ایسا نہیں کرتا وہ خیانت پیشہ ہے، وہ بے ایمان ہے. ہاں وہ یہ کہتا ہے. ایک منٹ، وہ علیم صاحب پھر لکھ رہے ہیں فتاوی اس کے اوپر یہ لیں یہ لیں اعلیٰ حضرت پہ. یہ لیں جی. اور چھڈو جی، رہن دیو سوں، دہن دیو. علیم بھائی آ جائیں اوپر. یہ لیں جی، جی جی شاید میں شیطانی خزائن جلد 10 صفحہ 62. مرزا قادیانی کہتے ہیں اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب مصوفہ سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرے، ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے. یہ لیں. بھائی ہم نے بے ایمان اور خیانت پیشہ نہیں بننا چاہتے، ہم مرزا کی کتابوں سے بات کریں گے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے، ڈن ہو چلو گیا. جی، رب رکھا. آصف بھائی آ گئے ہیں، میرے شاگرد ہیں، ہونہار شاگرد ہیں، تو ان کے علم سے مستفید ہوں بیٹھ کے. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ آصف بھائی اللہ کون سے؟ وبرکاتہ. ہمیں تو نظر نہیں آ رہی یہاں پر. یہ ابو حسین. ابو حسن. جی جی ابو ٹھیک ہو حسن. گیا. جی ابو حسن صاحب. جی مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ.